اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو مشہور کیا نا، یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب، اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے، یاسر الحبیب، عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے۔ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، رافضی، اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں، سیدہ ختیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پچھلے خاوند سے نہیں ہیں۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی اہل بیت اور صحابہ کے یارانے رہے ہیں، کسی ایک موقع پر انکار نہیں ہے۔ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو چوتھی اور چہیتی بیٹی اللہ کے رسول کی ملی ہے، حضرت فاطمہ، ان کی 3 بہنیں پہلے بھی تو ہیں، یار ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کن کو ملی ہیں، ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت فاطمہ حضور کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، اگر قرآن پر تیرا ایمان ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ اور پین مجھ سے لے، اس آیت کا ترجمہ تو لکھ دے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ لکھ، سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 160، رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 میں، یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی میں پردے کا حکم اللہ اتار رہا ہوں، آپ پردے کا حکم سنائیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو۔ بیٹیوں کو، وہ بنات جمع پلورل کا لفظ ہے، سنگولر اور واحد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیٹیاں کہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اس سے مراد ہے امت کی بیٹیاں۔ میں نے کہا میں تیرا جھوٹ تب مان لیتا جب آگے ونساء المؤمنین نہ ہوتا کہ امت کی اولادوں کو بتا دو، اس کے لیے تو علیحدہ لفظ موجود ہے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ پیالہ شربت کا ہے، یہ پیالہ پانی کا ہے، یہ بھی پانی کا ہے، یہ کیوں پانی کا ہے؟ یہ شربت کا ہے، یہ چائے کا ہے، یہ پانی کا ہے، ایک ایک علیحدہ موجود ہے۔ تجھے کس نے کہا تو ایک کو ختم کر دے؟ یہ قرآن کی آیات نہ ہو، قرآن کریم کا لفظ نہ ہو، اللہ کا فرمان نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری دینا۔ میں تو بعض اوقات یوں پین نکال کر ہاتھ میں دیتا ہوں کہ جرات کرو ذرا قرآن کے کسی ترجمے سے اس کا ترجمہ لکھ دو، بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو بیٹیاں کم کر دے؟ کہنے لگا راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یار حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں۔ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں۔ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد، حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا۔ یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے، حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا محسن ہے۔
दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में, वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी, वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर एक को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसालक के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हदायत लेके जाए, ये कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत। हमने ये जो दरवाजा खोला, ये हदायत का दरवाजा है। ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था? वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल, और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं, दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाक मदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे। नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की 4 दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो,
6 سال کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں, جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ, عمریں پوری کرو, ہم ماننے کے لیے تیار, ہم مان لیتے ہیں. ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں. اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ. اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں. رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی. بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب. یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں, اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں. رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا. پھر یہ رسول کے گھر میں آئی. پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا. پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے, پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں. سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے, جو علی کی زوجہ ہے, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو حجاب کبریا ہے, جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے, جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے, جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے, جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے, جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے, جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے.